بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور اذکار ہم سیکھ رہے ہیں، جس میں آج جو دعا ہم نے سیکھنی ہے وہ سنن ابو داود میں 5074 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 3871 نمبر پر موجود ہے، اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی یہ کلمات کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے، حین یمسی و حین یصبح، جب شام کرتے اور صبح کرتے، یعنی صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے ہمیشہ دیکھا ہے یہ کلمات پڑھتے ہوئے، اور یہ کلمات اتنے زبردست کلمات ہیں۔ ان کلمات میں نا ایک لفظ استعمال ہوا ہے العافیہ، عافیت کا۔ یہ عافیت اتنی کمال چیز ہے، میں آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں، پہلے دعا کے الفاظ جو ہیں وہ آپ سن لیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، یہ اللہم یا اللہ کے معنی میں ہوتا ہے اور دعا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، العافیت، عافیت کا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، العفو، درگزر کا، معافی کا، کہ میرے گناہوں کو تو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے بندہ جب کسی کی کوئی غلطی دیکھ رہا ہوتا ہے نا اور پھر بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، چلو درگزر کر لے، تو یہ درگزر کرنا، یہ درگزر ایک قسم کی معافی ہوتی ہے۔ تو اے اللہ، میرے جو گناہ ہیں ان سے درگزر فرما، ان کو معاف کر دے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں درگزر اور معافی کا، والعافیت، اور عافیت کا، فی دینی و دنیا، اپنے دین اور اپنی دنیا میں، و اہلی و مالی، اور اپنے گھر میں اور اپنے مال میں۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو میری جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو باپردہ رکھنا، چاہے وہ شرمگاہ ہو، مرد کی جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کی شرمگاہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے نا، انسان کبھی کسی ایسی حالت میں ہو کہ کوئی دوسرا اس کو دیکھ لے، اور یا کبھی انسان جو ہے وہ کسی کوئی حادثے کا شکار ہو جائے جس میں وہ بے پردہ ہو جائے، تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ کبھی بے پردہ نہ کرنا۔ خواتین ہیں تو ان کا پورا جسم ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو ڈھانپنا چاہیے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میرا جسم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، انسان کی عزت ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے میری جتنی چھپانے کی چیزیں ان کو یا اللہ ہمیشہ چھپا کے رکھنا، وآمر روعاتی، اور مجھے امن میں رکھ میرے غم اور خوف سے، کہ کہیں میں جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں کسی چیز کا خوف جو ہے وہ مجھ پہ نہ آ جائے، کوئی پرانی چیزیں جو ہے وہ سوچ کے میں پریشان ہوتا رہوں، آگے کوئی مشکل اور کوئی حادثہ جو ہے وہ ہونے والا ہو جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ڈر رہا ہو۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری حفاظت کر، اے اللہ تو میری حفاظت کر میرے سامنے سے، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی، اور میرے دائیں جانب سے، وعن شمالی، اور میرے بائیں جانب سے، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں، تیری عظمت کا واسطہ دے کر تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اغتال من تحتی، کہ میں نیچے سے اچک لیا جاؤں، نیچے سے مراد زمین سے کوئی زلزلہ، کوئی زمین میں دھنس جانا یا کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ درپیش نہ آ جائے۔ اب یہ دعا ہے، اس دعا میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سب سے پہلے عافیت جو استعمال ہوئی ہے، عافیت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں عافیت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن عافیت ہوتی کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ میں جب صبح اٹھوں نا تو صحیح سالم ہوں، میرے جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا جو ہے وہ جسمانی طور پر کوئی عضو خراب نہیں ہے، میں صحیح دیکھ سکتا ہوں، میں صحیح پکڑ سکتا ہوں، میں صحیح کھا سکتا ہوں، میرا جسم جو ہے وہ چیزوں کو قبول کر رہا ہے، میرا معدہ جو ہے وہ صحیح ہے، میرا جو ہے وہ میں دوڑ لگا سکتا ہوں، اس کو عافیت کہتے ہیں۔
یعنی بندہ بیمار نہیں ہے، بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں کتنا انسان جو ہے نا، انسان بڑا مہنگا ہے، بڑا مہنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور یہ انسان سمجھتا ہے میں جو ہے نا وہ بڑا مطلب ایسے ہی آ گیا ہوں دنیا کے اندر۔ وہ بھائی جو مٹیریل ہمارے اندر لگا ہوا ہے نا، ذرا کسی اسپتال میں جا کے ذرا پوچھیں کہ ایک گردہ خراب ہو جائے تو کتنے کا ملتا ہے، ذرا پوچھیں کہ ایک آنکھ جو ہے وہ خراب ہو جائے تو کتنے کی ملتی ہے، ذرا پوچھیں کہ دانت لگوانے ہوں تو کتنے کے لگتے ہیں، ذرا پوچھیں۔ اور ویسے کبھی بھی نہیں لگتے، جیسے کہ ہڈی ٹوٹ جائے نا بازو کی یا ٹانگ کی، کبھی بھی ویسے نہیں جڑتی جیسے پہلے تھی۔ اللہ نے جو مضبوطی اس میں رکھی ہوئی ہے نا، وہ مضبوطی دوبارہ جڑنے پر نہیں آتی۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں صحیح رکھا ہوا ہے، عافیت میں رکھا ہوا ہے کہ ہسپتالوں کے چکر نہیں لگ رہے، یا اگر میں بیمار ہوں تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا صحیح سالم رہنے کا سوال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر مجھے عافیت مل جاتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آتی ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت موجود ہے 1783 نمبر، فرماتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی شیئا ادعو بہ، مجھے کوئی دعا سکھا دیں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرو اور عافیت کا سوال کرو کہ اللہ تمہیں صحیح سالم رکھے۔ تو قالا کہتے ہیں ثم اتیت مرۃ اخری، میں کئی عرصے تک، کئی دنوں تک یہ دعا کرتا رہا، اس کے بعد پھر دوبارہ جب میں آیا فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا ادعو بہ، میں جب دوبارہ آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ، ہے عباس، ہے چچا جان، میں آپ کو وہی کلمات کہتا ہوں، صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رکھے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو صحیح سلامت